دادا نے مجھے بلایا اپنے پاس اور بلا کے یوں میرے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں تھامے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ لگایا کہ مجھے کئی مرتبہ میرے منہ سے کچھ عجیب سا نعرہ سا نکل جاتا جیسے اللہ زندگی کیا ہے کہ لوگوں سے بے غرض تعلق رکھو. جس سانچے پہ نالج فارمز بنتی ہیں وہ سینس آف سیلف ہوڈ ہے. کامیابی کیا ہے؟ ماں باپ سے اپنے تعلق کو غور سے دیکھو. ان کے ساتھ اگر عاشقانہ تعلق نہیں محسوس ہوتا تو آپ اس قدر انسان ہونے میں ناکام ہیں. دوستی کوئی مزے لینے کی چیز نہیں ہے. دوستی ایک ایسی ذمہ داری بھی ہے جو اپنی نوعیت میں اخلاقی ہے. ترک تعلق مشکل لگنا چاہیے. تعلق کو ٹاکسک کہنا یہی ایک بہیمانہ بات ہے. میں اپنے آپ سے بالکل غافل ہوتا ہوں اپنے دوست کی موجودگی میں. سر اپنی کوئی پسندیدہ کتابوں کے نام بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج ہمارے ساتھ اس عہد کے مایہ ناز اسکالر، شاعر، نقاد جناب احمد جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو لائف جرنی ہے اس پر اپنے ویورز کے لیے مختصر بات کریں. تو اگر بچپن کی بات کریں تو بچپن کیسا گزرا، کہاں گزرا، اور بچپن کی کون سے کوئی ایک دو ایسے واقعات ذہن پر نقش ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ شخصیت سازی میں کردار ادا کیا جن واقعات نے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا. میرے دادا اور ان کے باقی 5 بھائی تھے وہ سب بہت جدید تعلیم یافتہ تھے اور ان میں سے کچھ اپنے اپنے شعبوں میں نامور بھی ہوئے. تو میرے دادا کے یہاں کتابیں بہت تھیں تو ان کو میں دیکھ دیکھ کے جیسے خوش ہوتا رہتا تھا اور پھر کبھی کبھی ان پہ ہاتھ پھیرتا تھا محبت سے. تو وہ جو ہے وہ ایک چیز یقیناً پیدا ہوئی ہوگی کتابوں پہ ہاتھ پھیرنے سے یا بہت شدید پیاس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھنے سے. تو اس کے بعد یہ مجھے کچی پہلی میں داخل کروایا گیا اس گاؤں کے اسکول میں جو 2 کمروں کا اسکول. اس سے یہ گاؤں کون سا تھا؟ جی یہ سید سرامہ الہ آباد میں ہے، یو پی میں. تو وہاں جب داخل کروایا گیا تو وہاں استاد تھے افضل نائب جی صاحب. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ اپنے لیے کچھ بچھانے کے لیے نہیں لائے، وہ کچی زمین تھی اسی پہ لڑکے بیٹھتے تھے. تو مجھے وہ عجیب سا لگا کچھ. تو میں نے آ کے اپنی دادی سے شکایت کی کہ وہ افضل نائب جی صاحب نے بے عزتی کر دی. وہ دادی اب ظاہر وہ ہمارے حق میں سوچنے لگی. تو دادا آئے تو ان سے دادی نے شکایت کی بھئی اس کو پہلے ہی دن ڈرا دیا. تو دادا نے مجھے بلایا اپنے پاس اور بلا کے یوں میرے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں تھامے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ لگایا، مطلب آہستہ سے، اور کہا کہ خبردار استاد کی شکایت اول تو نہیں کرتے اور دوسرے یہ کہ افضل نائب جی کے سامنے میں بھی کچھ نہیں ہوں. تو وہ مجھے مطلب وہ تھپڑ اور ان کا یہ فقرہ کہ افضل نائب جی کے سامنے میں بھی کچھ نہیں ہوں، تو وہ مجھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا کیونکہ میری نظر میں وہ سب سے بڑے تھے گاؤں وغیرہ میں جو بھی ہمارا ایک جغرافیہ تھا. تو ایک یہ پھر بعد میں افضل نائب جی صاحب کے بارے میں بعد میں کئی برس بعد یہ پتہ چلا کہ وہ ICS انہوں نے کر رکھا تھا لیکن وہ مسلمانوں میں تعلیم کے لیے وہاں سے استعفیٰ دے کر دیہات میں پھرتے رہتے تھے. اسی طرح اسکولز بناتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے، مسلمان بچوں کو خاص طور پہ. تو وہ پھر ان سے عقیدت ایک ایسی پیدا ہوئی کہ وہ آج تک برقرار ہے. تو دوسری جو شخصیت تھے، یعنی پہلی شخصیت میری زندگی میں افضل نائب جی صاحب آئے
بالکل درویش آدمی، بالکل، اور غریبانہ سے تھوڑا سا اوپر کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ہمارے گاؤں کے ہی تھے وہ۔ پھر اس کے بعد میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ایک علی ظہیر صاحب، وہ بھی گاؤں میں رہتے تھے، تو مجھے ان سے بڑی انسیت ہو گئی، اللہ جانے کیسے، اور انہیں مجھ سے بہت ہو گئی۔ تو میں ان کے پاس جا کے گھنٹوں تنہائی میں بیٹھا رہتا تھا، گھنٹوں، اور یہ عمر ہوگی 5-6 برس کی۔ تو وہ مجھے تصوف کی، شاعری کی، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے تھے، اور وہ بہت صوفی مزاج اور بہت اچھا فلسفیانہ ذہن تھا ان کا، اور وہ آل انڈیا جو ٹیم تھی ہاکی کی اس میں کھیلے ہوئے تھے۔ تو خیر وہ مجھے مطلب عجیب عجیب باتیں کرتے۔ تو سر ان کی یہ تصوف وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں یہ آپ کے سوالات کے جواب میں ہوتی تھیں یا آپ کا انٹرسٹ تھا؟ نہیں، میرے کوئی سوالات ظاہر تھے ہی نہیں، وہ عمر ایسی تھی کہ اس میں مسائل کا اس طرح تصور نہیں تھا، وہ مجھے بس مخاطب بنا کے اپنی باتیں کرتے تھے، اور وہ ایک چھوٹا سا ایک کوٹری جیسی ان کی تھی جس میں وہ اپنے معمولات وغیرہ کرتے تھے، وہیں بٹھا لیتے تھے مجھے۔ ان کے صاحبزادے جو میرے ہم عمر تھے، حشمت، ان سے دوستی تھی، لیکن بس ان سے تھوڑی دیر کھیل کر وہ بلا لیتے تھے یا میں خود چلا جاتا تھا۔ تو وہ ایسے تھے مجھ سے کہنے تم اپنا نام جو ہے وہ سرمدی بڑھا لو اپنا نام، مطلب اس طرح کی باتیں اور عجیب عجیب باتیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ مطلب اتنی زیادہ ناقابل فہم تھیں، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ میں کچھ نئے تجربات سے گزر رہا ہوں جو کھیل کود سے زیادہ فلفلنگ ہے، مطلب زیادہ مجھے فرحت ان میں ملتی ہے۔ تو یہ جو 5-6 برس کی عمر میں کوئی شخصیت آپ سے یہ فیصلہ کروا لے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے زیادہ فرحت ملتی ہے اپنے ہم عمر بچوں کے درمیان رہنے سے، تو یہ 2 آدمی تھے جن کی وجہ سے مطلب ایک لاشعوری طور پہ، غیر اختیاری طور پہ، جیسے یہ جنت سے بارش ہو گئی تھی ایک گملے پر، تو وہ مجھے اب میں کچھ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن افضل نائب جی صاحب نے میرے تصور آدمی یا بڑا آدمی کون ہوتا ہے وہ ایک تصور جیسے میرے لاشعور میں بٹھا دیا۔ اور یہ علی ظہیر صاحب جو تھے انہوں نے ایک بہت، یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کو ذرا اوپر اٹھ کر دیکھنے اور بسر کرنے کا ذوق، وہ ذوق انہوں نے مطلب ان سے میں پیدا کر سکتا تھا، یا اگر تھوڑا بہت ہوا ہے تو انہی کی وجہ سے ہوا۔ سر علی ظہیر صاحب کے ساتھ جو آپ نے کہا بڑا فلفلنگ ایکسپیرینس تھا، تو کوئی ایسی روحانی یا قلبی واردات جو آپ کو یاد ہو، کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ ہاں، جیسے یہ کہ مجھے کئی مرتبہ میرے منہ سے کچھ عجیب سا نعرہ سا نکل جاتا، جیسے اللہ، یا ایسے لگتا تھا کہ کرنٹ سا لگ رہا ہے، یا کبھی کبھی جیسے لگتا تھا کہ زلزلہ آیا زمین پہ، مطلب وہ میں نہیں سمجھ پاتا تھا، میں سمجھتا تھا زلزلہ سا آ گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک عجیب طرح کی ان سے جو ہے وہ محبت سی منتقل ہوئی کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ان کی بہت قیمتی مجھ پہ نوازش تھی کہ لوگوں سے بے غرض تعلق رکھو۔ مثال طور پہ میں نے کہا کہ مجھے ذرا سا وہ دے دیجئے، وہ کوئی ان کے پاس وہ انگریزی کی کچھ ریڈرز تھیں، تو وہ خوبصورت بہت تھیں دیکھنے میں، تو میں نے کہا یہ دے دیجئے، تو کہنے لگے تم یہ لینے آئے تھے؟ تو میں نے کہا جی، کہیں نہیں آج نہیں دوں گا، کل دوں گا، کیونکہ تم اس کے لیے مجھ سے ملنے آئے ہو۔ مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سبق جو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے متاثر کرتے تھے، وہ دیتے رہتے تھے ہر 4 یا یہ کہ ہم لوگ تھوڑا سا گاؤں میں خوشحال تھے، یہ زیادہ لوگ اور تعلیم میں آگے تھے،
تو وہ بعض مرتبہ جیسے کسی کو بلانا ہو تو مجھ سے کہتے تھے کہ لے کر آئیے، مطلب اس انداز سے کہ لے کر آئیے. تو میں انہیں جاتا تھا تو پھر جب لے آتا تھا ان صاحب کو تو وہ کہتے تھے کیا کہہ کے لایا. تو اس طرح بہت ساری وہ چھوٹی چھوٹی ایک غیر محسوس طریقے سے یعنی کہ سکھایا یہ انہوں نے. جانتے تھے کہ ذہن جو ہے ذہن کی بیداری سے پہلے ذہن کو بنایا جا سکتا ہے. ذہن کی بیداری سے پہلے. تو سر علی ظہیر صاحب کے ساتھ ہی تو تعلق ہے، یہ کب تک رہا؟ اور جی یہ پھر سن 58 تک رہا، تو پھر ہم لوگ آ گئے پاکستان. سر پاکستان کیوں آنا ہوا اور کن حالات میں ہوا؟ اس ٹرانزیشن کے کچھ واقعات جی ذہن وہ پر اصل سلام. میں یہ کہ میرے دادا بہت سخت تھے اپنے بچوں پہ، ان کے بچوں پہ، سب ایک عجیب سا نظام تھا وہ. تو میرے والد تھوڑا سا آزاد مشرب تھے، یہ بہت اچھے فٹ بال پلیئر تھے، بہت ذہین تھے، اور تھوڑا سا وہ باغیانہ سی ان میں ایک روح تھی، اور اس زمانے کے مارشل آرٹس میں بہت ماہر تھے، مطلب فسادات وغیرہ ہوتے تھے نا تو اس کے لیے. تو یہ چاہتے تھے کہ وہ بالکل سر جھکا کے رہیں اور اس طرح جیسے ان کے دوسرے بچے رہتے ہیں. تو ان کے مزاج میں یہ بات نہیں تھی، تو یہ بھاگ کے پاکستان آ گئے 57 میں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑا. لیکن یہ میری زندگی میں ایک المیہ سا ہے کہ وہ اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے میرے والد، لیکن میرے دادا ان سے بالکل نہیں. مطلب یہ کہ وہ جب یہاں آ بھی گئے تو یہ خط لکھتے رہتے تھے، ان کی طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا. تو وہ ناراضی تھی چھوڑ کے آنے کی وجہ سے، پاکستان آ جانے کی وجہ سے؟ نہیں، ناراضی ان سے پہلے سے تھی کہ یہ کھیل کود میں رہتے ہیں، اور وہ تھے ذرا سا مطلب لڑائی جھگڑے یہ سب بھی چلتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ذرا مجھے باتیں بھی کرنے دی جائیں. ہم لوگوں کو یاد نہیں کہ کبھی ہمارے دادا نے ہمیں گود میں لیا ہو. تو یہ ان کا ایک مزاج تھا، تو وہ اولاد کے ساتھ بھی تھا. تو یہ اس ٹائپ کے آدمی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شخصیت میں کوئی باغیانہ روش والد صاحب سے ملی؟ والد صاحب سے مجھے جو ہے نا وہ ایک ٹریجک ایسنس آف لائف ملا ہے. اور میں والد صاحب پہ گفتگو ایک جگہ کر چکا ہوں، مطلب وہ بہت سیلف لیس تھے. اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ تم نے ٹریجڈی کو مجسم دیکھا ہے، ہیروئک ٹریجڈی یعنی عام معنی یونانی ٹریجڈی، تو میں کہوں گا ہاں اپنے والد کی شکل میں مجسم دیکھا ہے. تو وہ بہت خاص آدمی تھے، اور مطلب بہت منفرد، بہت مختلف، اور انتہائی کتابی اور داستانی انداز کے دوست تھے. مطلب ان کے دوست کی ہی وجہ سے وہ پاکستان میں رہ پائے. وہ الہ آباد یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ آ کے یہاں پہ بڑے عہدوں پہ رہے تھے نا، تو انہوں نے آگے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا. تو لیکن دیکھو وہ ایک بہت ہی عجیب آدمی تھے، عجیب. تو سر پاکستان آمد کا جو تجربہ ہے یہ کیسا تھا؟ خوشگوار تھا یا دل کہیں پیچھے الہ آباد میں اٹکا رہا؟ نہیں، ایک تو یہ کہ میری زندگی میں والد کی حیثیت بہت زیادہ تھی شروع سے، مطلب تو وہ جہاں بھی ہوتے میں ان کے ساتھ رہنے میں ہی ظاہر خوشی تھی. تو یہاں آ کر جو ہے شہر میں رہے پہلے مطلب پہلی مرتبہ بڑے شہر میں رہے کراچی میں، تو وہ ایک تجسس بیدار ہوا. پھر خاندان کے بہت سارے لوگ آ گئے تھے یہ وہ، تو یہاں آنا اچھا لگا. یا آج مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا میرے والد نے اچھا فیصلہ کیا. علی ظہیر صاحب سے تعلق رہا خط و کتابت کے ذریعے؟ ہم لوگ ہر سال ہندوستان جاتے تھے، والدہ میری والدہ کے ساتھ. تو میرے نانا اور دادا بھائی تھے سکے، تو وہ والدہ ہر سال جاتی تھیں 3 مہینے کے لیے.
اس زمانے میں آسان بھی تھا جانا، تو اس دوران میں علی ظہیر صاحب سے سب سے تعلق رہا۔ اور سر پاکستان آ کر درس و تدریس کا سلسلہ کہاں سے جڑا، کہاں سے پھر روایتی تعلیم حاصل؟ پڑھنے لگے، والد انگریزی پڑھاتے، میرے والد انگریزی کے بہت اچھے استاد تھے، اور وہ ان کے اندر ایک عجیب سی وہ تھی کہ وہ بہت جلدی انگریزی لکھنے کے قابل بنا دیتے تھے بچوں کو۔ تو ان سے جیسے انگریزی پڑھتے رہے، پھر پرائمری اسکول ناظم آباد میں ہم لوگ آئے تھے تو وہاں پہ وہ سب تعلیم ہوئی۔ لیکن اس دوران میں بڑے آدمی ایک صاحب تھے جن کے گھر ہم رکے، وہ میرے دادا کے چچا تھے، حکیم منصور صاحب، پیٹرول پمپ جو ناظم آباد ہے وہاں رہتے تھے۔ وہ ان کو دیکھا ہے تو وہ واقعی جیسے خاندان کا بڑا کیسا ہونا چاہیے، وہ انہیں دیکھ کے جیسے سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ کیسے ایٹریبیوٹ تھے پرسنالٹی کے جو آپ نے دیکھے کہ خاندان کے بڑے میں ہونے وہ چاہیے؟ بہت اچھے طبیب بھی تھے اور بہت عالم بھی تھے، اور بہت بڑے کنبے کے سربراہ بھی تھے، مطلب ان کے بھی کئی بیٹے وغیرہ، لیکن وہ تمام اپنی جو ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے نا، اس کے بالکل سرپرست تھے۔ اور یہ کبھی ہم نے وہاں سال بھر ان کے گھر میں رہے، تو یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ اپنے پوتوں اور مجھ میں کوئی فرق کرتے ہیں۔ تو وہ بٹھا کے مجھے شعر سناتے تھے، وہ شاعری تو یہ سب ہمارے دادا سب لوگ کرتے تھے، لیکن وہ بٹھا کے شعر سناتے تھے، تو ایک جیسے شعر کا آہنگ سا بیدار ہو گیا، یعنی موزوں طبعی اس وقت سے پیدا ہو گئی۔ صحیح۔ اور سر فارمل ایجوکیشن کہاں تک لی، کہاں سے لی؟ جی وہ بہت ٹوٹ کے ہوئی۔ وہ میٹرک جیل روڈ، گورنمنٹ اسکول جیل روڈ سے کیا، انٹر اردو کالج سے کیا، بی اے ملتان سے پرائیویٹ کیا، اور ایم اے لاہور سے کیا، اور بہت برسوں کے وقفے سے۔ تو وہ مجھے اس طرح کی تعلیم میں دل نہیں لگتا تھا جیسے اسکول کالج کی تعلیم۔ جیسے یہ جو روایتی تعلیم میں برسوں کا وقفہ آتا تھا، اس میں کیا شغل رہتا تھا یا کیا مصروفیت رہتی تھی؟ بس آوارہ گردی کرتے رہتے۔ وہ جیسے میٹرک کے بعد سے سمجھے میں اکیلا رہ گیا، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا پہلے 65 میں، تو وہ ایک آزادی کی زندگی تھی، والد خود آزادی پسند تھے تو ہمیں بھی آزاد چھوڑا ہوا تھا، تو اس میں پھر لوگوں سے، اور طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے فائدہ اٹھانا۔ جیسے میٹرک کے بعد جو ہے وہ سلیم احمد سے تعلق پیدا ہوا، سلیم احمد کے وسیلے سے پوری جو ادبی فضا سے مانوس ہوا۔ جمیل الدین علی صاحب نے وظیفہ دلوایا اردو کالج میں، تو اردو کالج میں جا کے پڑھنے لگا، پھر مولانا ایوب صاحب کی مجلسوں میں جانا، یہ وہ۔ تو میرے شوق زیادہ یہ تھے کہ صاحب علم یا بڑے لوگ جن کو دیکھتے ہی اپنے چھوٹے ہونے پہ فخر محسوس ہو، تو اس طرح کے لوگوں کی طرف جیسے بہت زیادہ کشش تھی میرے اندر۔ اور یہ مردم شناسی کے بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کو دیکھ کے اب یہی میرا تو بڑا المیہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ رکھا ہے، تو آج کے لوگوں کو دیکھنے سے تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ یعنی میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو بالکل نہیں معلوم ہو سکتا موجودہ اسرف کے ساتھ کہ بڑا آدمی کسے کہتے۔ تو پھر بڑائی کی قسمیں ساری ذہنی نہیں ہیں، کردار کی ہیں، اخلاق کی ہیں، اور پھر ایک جیسے ہمارے اندر ایک شروع سے ایک وہ جیسے ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی کہ تعلق سب سے اہم چیز ہے، یعنی خیالات وغیرہ سے زیادہ اہم ہے میرا آپ سے تعلق۔ تو وہ تعلق جو ہے وہ سمجھیں کہ میں نے اپنے بڑوں سے اگر ایک چیز سب سے ایک چیز سیکھی، وہ ہے تعلق میں اخلاص، وفاداری اور پیشن، جذبات۔
تو یہ لوگ مطلب عجیب لوگ تھے، سب کے سب، مطلب میں کہہ سکتا ہوں ان سب میں یہ چیز مشترک تھی کہ اپنے چھوٹوں کو اچھا دوست بننا، اچھا بیٹا بننا، اچھا پڑوسی بننا سکھا دیتے تھے، بغیر کو کسی نصاب کے، بغیر کسی زبانی کلامی نصیحت کے۔ تو وہ انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا آپ ہی کے ساتھ کہ ان لوگوں میں کیسے کیسے لوگ اس پہلو سے تھے۔ سر پہلا شعر بھی انہی دنوں میں کہا میٹرک کے بعد، اور نہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں پہلا اچھا پہلا شعر کیا تھا اور کس عمر میں کہا؟ جی پہلے شعر اب جیسے وہ ہے، پہلا شعر میں سناتا ہوں جو میری دانش میں پہلا شعر: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ میرا شعر ہے، اوکے، اور اس میں مرض بھی غلط تھا۔ تو یہ سمجھیں کہ ہمارے بچپن کا ماحول ایسا تھا کہ یہ شعر ہم نے سنا ہوا ہوگا اور یہ یاد نہ رہا کہ کسی نے ہمیں سنایا تھا۔ ایک دن اٹھ کے جیسے ایک خیال آئے کہ ارے یہ تو ہمارا شعر ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ 5-7 برس کی عمر کی بات ہے۔ پہلا شعر وہیں پہ 58 ہی میں، جیسے ایک شعر، یہ تو میں نہیں کہتا کہ پہلا شعر ہے، لیکن پہلے وہ اس وقت کی جو ٹین ایج میں، گر کریں وہ بزم میں شامل ہمیں، ہم یہ سمجھیں مل گئی منزل ہمیں، یہ غزل تھی، اور یہ اتفاق ہے کہ وزن میں تھی۔ تو سر شاعری اور یہ مختلف وقفوں کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا، تو جب سر ذریعہ معاش کے اوپر بات آئی کہ اب فکر معاش کرنی ہے، تو کیا کریئر جو کریئر کا جو جرنی ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا؟ پھر آپ اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے، وہ کیسا تجربہ تھا؟ وہ جناب پہلی نوکری 18 برس کی عمر میں کی تھی، ملی تھی مطلب، تو میں وہ جوائن کرنے جا رہا تھا، پہلا دن تھا، تو راستے میں مجھے کچھ دو دوست ملے، انہوں کا کہاں جا رہا ہوں؟ میں کہا بھائی جا رہے ہیں وہاں، تو کہنے اچھا چائے پیتے جاؤ۔ اب وہ چائے پینے بیٹھے 12 بج گئے دوپہر کے، میں نے کہا یار اب کیا کروں؟ اب صبر کرو، اور کیا۔ پہلی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ جوائننگ رپورٹ دیے بغیر اس طرح ہو گئی، ظاہر پھر کیا جاتے، لیکن جہاں نوکری کی وہ تھا پاپولیشن پلاننگ کا ایک ادارہ، جو پہلے فیملی پلاننگ کہلاتا، جی وہاں نوکری ایک صاحب نے، ایک وہاں تھی افسر وہاں کی تھی نور جہاں غضنفر، انہوں نے ترس کا کہ ہمیں وہاں دلوا دی، تو وہ تو کچھ ایسا کی 1 برس، اور اس کے بعد جو ہے پھر بی اے کیا، پھر وہ کر کے تو مختلف جگہوں پہ ایک کنسٹرکشن کا وہ زمانے میں سٹیل مل بن رہی تھی کراچی میں، اس میں ایک کانٹریکٹر تھے سی ایل والے، وہاں پہ نوکری مل گئی، وہ پھر زیادہ مدت کی تو اس کی وجہ سے سوات میں بھی گئے، پھر فرنٹیئر میں 5 سال رہے، تو اس کے بعد جو ہے میں نوشہرہ میں تھا، تو یہاں اقبال اکیڈمی میں ملازمت ملی 85 میں، بس پھر 85 میں وہیں اقبال اکیڈمی میں نوکری شروع کی اور وہیں سے ریٹائر ہوا۔ سر ریٹائر کس ایئر میں ہوئے آپ؟ وہ کیا ہے 2015 میں ریٹائر، پھر اقبال اکیڈمی کے زمانے میں ایم اے کیا اردو میں، وہی سب سے آسان تھا، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ میں یہ جو تدریسی انداز ہے نا اسکول کالج یہ وہ، اس میں میرا کبھی دل نہیں لگا، اور بمشکل جیسے پاس ہو گئے، کبھی فرسٹ بھی آ گیا اچانک، کبھی فیل ہوتے ہوتے بچے، اس میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اور دل نہ لگنے کا ایک سبب شاید یہ تھا کہ مجھے اسکول کالج وغیرہ میں بالکل اپنی طرف کھینچ لینے والے استاد نہیں ملے، ایک آدھ کے سوا۔ سر اقبال اکیڈمی میں جو وقت گزرا آپ کا، اور اقبال کا جو کام ہے، اور آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کا جو کام ہے وہ کتنا ریلیونٹ ہے
ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اس کے اوپر اگر آپ کومنٹ کریں. نہیں، اقبال میں ریلیونس والی خوبی بہت زیادہ ہے. مطلب ان کو اتنی مدت ہو گئی، لیکن بہت سے ہمارے موجودہ تھیمز ایسے ہیں زندگی میں بھی اور ذہن میں بھی، تو جن میں اقبال آج بھی ریلیونٹ ہیں. اور دوسرے یہ کہ اقبال کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مقصد کے ساتھ ہائر انٹیلیکٹ اور ڈیپسٹ پیشن کو جوڑ کے دکھا دیا. تو وہ چاہے آپ کو خیالات سے یا مقصد جو وہ بتا رہے ہوں اس سے اختلاف بھی ہو، لیکن اس مقصد کے حصول کا جو راستہ انہوں نے کھولا ہے وہ آج بھی مطلب ہمیشہ وہ ریلیونٹ بھی ہے، افیکٹو بھی ہے، کہ ذہن میں کوئی بڑا خیال جو ہے وہ زیادہ دیر تک شاداب نہیں رہ سکتا جذبے کے بغیر، پیشن کے بغیر. سر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو لگتا ہے کہ وہ آج کل کے گیجٹس کو دیکھ کے ان کو پہلے سے آئیڈیا تھا. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ تو لگتا ہے کہ آج کے الگوریدمز اور اے آئی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس قدر ریلیونس ہے. تو سر آپ نے اپنے جو لائف جرنی ہے اس میں تعلق کی بات کی، تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پرانا تعلیمی نظام تھا یا جو ہمارا سیکھنے کا درس و تدریس کا ایک روایتی اور غیر روایتی نظام تھا، اس میں صحبت سے آپ سیکھتے تھے. تو آج انسان کی جو صحبت ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، مشینوں کے ساتھ ہے، گیجٹس کے ساتھ ہے، اور انہی سے وہ سیکھنا چاہتا ہے. تو ایک پیسیو لرننگ کا کانسیپٹ تھا کہ آپ کسی کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ جذب کرتے ہیں، سیکھتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. تو وہ ایلیمنٹ بالکل مسنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ تھا، اور اس کے نہ ہونے سے ابھی آج کا جو آدمی ہے یا انسان ہے اس کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ جی بہت، یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، اور میری رائے میں آج کل ہم سب کے لیے یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس سوال پر. تو بالکل وہ جو ہے وہ نیچرل بھی تھا، ہیومن بھی تھا. اور آج جو صحبت کا فقدان ہے اس کے نتیجے میں معلومات کی کثرت تو ہو گئی ہے، لیکن علم کو لیو کرنا کسے کہتے ہیں یہ آج کے لوگ نہیں جانتے، اور مسئلے کا حل کتنا بے تاب رکھتا ہے، ایک مسئلہ اپنے حل کے لیے کتنی مدت تک بے تابی میں رکھتا ہے، وہ آج کے لوگوں کو تجربہ نہیں ہے. تو میری رائے میں تو اب اس وقت ہم لوگ مطلب اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہمارے آدمی ہونے کو ہے. مطلب موجودہ جیسے اقبال کا شعر پڑھا نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو احساس مروت کا مطلب یہاں سمجھیں کہ تعلق کی کیمسٹری ختم ہو جاتی ہے. تو سر اس دور میں آدمی اپنی آدمیت کی حفاظت کیسے کرے؟ جو الگوریدمز ہیں یا جو گیجٹس ہیں وہ اس طرح سے ڈائریکٹ کریں جیسے ایک شکنجا سا کسا گیا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی پتلیوں کو بھی سمجھتا ہے کہ کس چیز پہ انٹرسٹ زیادہ ہے، اور وہ پھر ایسا الگوریدمز میں آپ کو الجھاتا ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اور ایک ماڈرن فارم آف ایڈکشن بن گئی ہے جس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. بچے سے لے کر بڑے تک جو ہیں وہ گھنٹوں اسکرین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. تو سر اس ایڈکشن کا کیا کوئی علاج ہے، یا آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا آدمی اس چیلنج سے بچ سکتا ہے، بچ پائے گا، یا کس طرح سے ہم اپنی آدمیت کو، اپنے آدمی ہونے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس دور میں؟ ہاں، میری رائے میں اس سے بچنا تو شاید ممکن نہیں ہے، مطلب مکمل طور پر بچ جانا یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور شاید یہ نتیجے کے اعتبار سے خطرناک بھی ہو. لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلق کے احساسات نہیں رہ جائیں گے اگر ہم آج سے فکر مند نہ ہوئے. تو نکلنے کا میری سمجھ میں ایک ہی عملی راستہ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ صحبت کو زیادہ اہمیت دو اس طرح کی تنہائی سے. تو کیونکہ اس نے تنہائی کو بھی ابسرڈ بنا دیا ہے، صحبت کو بالکل بھلا دیا ہے. تو آدمی نام ہی آخری ڈیفینیشن میں آدمی نام ہے شعور تعلق کا، دوسرے کی زندہ پریزنس. یہ میری آدمیت کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ اگر جیسے وقت کم کرتے اس میں کچھ موبائل وغیرہ آف کر کے دوستوں میں بیٹھے اور وہ یا رشتوں میں گھر میں اس چیز کا داخلہ ہی ممنوع کرتے کہ یہ نہیں، یہ وقت ہمارے آپس میں بیٹھنے کا ہے، ابھی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے. اب ڈی ہیومنائزیشن کا ایرا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور سر ڈی ہیومنائزیشن کی آپ نے بات کی، تو جو تنہائی ہے وہ ایک آدمی کو آدمی بناتی ہے، اس میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اپنے اوپر، کائنات کے اوپر. اور وہ تنہائی تو بالکل صفر تقریباً ہو گئی ہے. ہر وقت جب آپ تنہا ہیں تو آپ کے ہاتھ میں فون ہے یا کوئی اسکرین ہے. تو سر اس تنہائی کا جو ایک اس کی ایبسنس ہے، اس کو کس طرح سے کوئی چیز کور کر سکتی ہے؟ کس طرح سے ہم اس کو اس تنہائی کے نہ ہونے کو، اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم کیا کسی طریقے سے برج کر سکتے ہیں؟ میری رائے میں اپنے اندر جھانکنے کو اپنی ذمہ داری بنایا جائے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو نظر انداز ہو رہی ہے بات، وہ میں خود ہوں. یعنی یہ آدمی جو مانیٹر کے سامنے بیٹھا ہے تنہائی میں 4 گھنٹے، یہ خود بھی اپنے لیے غیر حاضر اور غیر محسوس ہے. مطلب ایک ایسا نظام ہے کہ اس کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنی اسٹیٹ آف سیلف بینگ سے بھی خالی ہو گیا. تو آج دوسری جو بات ہے جو شاید تھوڑا سا وہ دقیق ہے کہ آدمی ہر علم اپنے علم کے حوالے سے حاصل کرتا ہے. جو آدمی خود کو جانتا ہے وہ دنیا کو جاننے میں سنجیدہ ہوتا ہے. میرے تمام معلومات وہ پروڈکٹ ہیں میری سیلف اویئرنیس کے. تو یہ سیلف اویئرنیس اگر غائب ہو گئی نا تو پھر سب کچھ مطلب آدمی زیرو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر تو جھانکو، کبھی دیکھا کرو اپنے اندر کہ تم کیا ہو، اور یہ کہ تم بطور فرد کے دوسرے افراد سے مختلف ہو یا نہیں. تو یہی سب راستے ہیں، لیکن یہ کہ ان راستوں میں اب کشش نہیں رہ گئی نا، جس کو ہم مخاطب کر کے یہ سب اپنا رونا رو بھی لیں تو اس میں اس راستے کی کوئی کشش نہیں ہے. وہ مطلب وہ سمجھتا ہے کہ سب چیز میرے لیے تمام چیزیں مجھ سمیت وہ ایکسٹیریئرائز ہو گئی ہیں. اور یہ بہت بڑا وقت ہے، بہت بڑا بحران ہے، کیونکہ آدمی باہر کو انٹرنلائز کرتا ہے ایک سینس آف سیلف ہوڈ کے ساتھ. اب صورتحال بالکل الٹ ہو گئی نا کہ آدمی کا باطن ہی موجود نہیں رہ گیا، اس کا انٹرنلائزیشن کا آرڈر ہی حرکت میں نہیں ہے. وہ خود بھی اپنی حقیقت کے ساتھ خارج میں ایک آبجیکٹ بننے پہ راضی ہو گیا. یہ بہت بھیانک بات ہے. مطلب آپ غور کیجئے کہ اب انفرادیت بہت مشکل سے دکھائی دیتی ہے. شخصیتوں میں ایک عجیب طرح کی یکسانی آ گئی ہے. لوگ ایک طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں، ایک طرح سوچتے ہیں، ایک طرح کے مقاصد رکھتے ہیں. ایک ہی چند چیزیں ہیں جو غم کا سبب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو سب کو خوش کر دیتی ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ آدمی اگر اپنے آپ سے واقفیت کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ دوسروں سے مختلف ضرور ہوگا.
سر یہ جو آپ نے خود شناسی کی اور نو یور سیلف کی بات کی، یہ جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی بڑے لوگ آئے ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ آج جتنا ضروری ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یکسانیت بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرینڈز اور الگوریدمز ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے. فرینڈ سجیشنز بھی وہی دے رہے ہیں کہ کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے. تو سر یہ جو خود شناسی ہے یہ آج کے دور میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ناپید ہوتی جا رہی ہے، کیا بالکل ختم ہو رہی ہے. اپنے آپ کو جو شناخت کرنے کا، پہچاننے کا عمل ہے. اور سر خدا شناسی جو ہے وہ بھی خود شناسی سے شروع ہوتی ہے ہر یا شناخت، ہر شناخت. یہ شناسی، خدا شناسی، یعنی علم کے کا سانچہ جو ہے، جس سانچے پہ نالج فارمز بنتی ہیں، وہ سینس آف سیلف ہوڈ ہے. سینس آف سیلف ہوڈ ہی اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مشین بن گئے ہیں. یعنی ہر مشین ایک ہی طرح کام کرتی ہے نا، تو آپ مشین بن گئے ہیں. اور جو بہت بھیانک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب خدا بھی خدا کے ماننے والوں کے لیے کسی جذبہ تعلق کا موضوع نہیں رہ گیا. مطلب خدا اور خدا کو ماننے کا سارا عمل ایکسٹرنل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی باطنی جو ایک وہ کیفیت ہے وہ حاضر نہیں ہے. کہ یہ کم بڑا نقصان ہے کہ آپ کا ایمان وغیرہ یا آپ کا تمام بلیف آرڈر جو ہے وہ سب کا سب آپ کے ذہن سے نکل کے اسکرین پہ منتقل ہو جائے. ہر چیز جیسے باہر کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے باہر جو چیز بھی کنسٹرکٹ ہوگی وہ ایک خاص ضابطے کی پابند ہوگی، اور اس میں میری ہیومینٹی ایکسپریس ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. سر یہ جو خود شناسی کا جو بحران ہے کہ آدمی اپنی آدمیت سے ہی غیر متعلق ہو گیا ہے، اس بحران کا انفرادی سطح پر، ایک عام آدمی کی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کیا حل آپ سمجھتے ہیں کہ کارگر ہو سکتا ہے اس وقت میں؟ میرے خیال میں یہ نسل تو جو اس میں گرفتار ہو گیا ہے وہ مشکل سے نکلے گا، لیکن جن کو آگے زندگی شروع کرنی ہے وہ کچھ حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں. مثال طور پہ بچوں کو ان چیزوں سے دور، جیسے بس میں اب ہے نا اسکرین ٹائم وغیرہ بہت پابندی ہے. تو دوسرے یہ کہ وہ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا کہ کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ اہم ہے، یعنی ہم میں کچھ ہیں جو مجھ سے زیادہ اہم ہیں. یہ کہنے کے ہمیشہ لائق رہنا چاہیے کہ میرے والد مجھ سے زیادہ اہم ہیں. یعنی آدمی جوش سے کہے اور اس جوش میں ایک سچا کمٹمنٹ بھی ہو. تو جذبات سچائی کے ساتھ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ انفرادی سطح پر صحیح لیکن اس بحران میں گرفتار ہونے سے بچ سکتے ہیں. اجتماعی سطح پر میری رائے میں یعنی میرے ذہن میں کوئی راستہ اس کا نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ کا سوسائٹل آرڈر ایسا بن جائے کہ جو خاندان کے نمونے پہ ہو، مواخات کی اساس پہ ہو، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ سوسائٹی کو ری ہیومنائز کرنے اگر چلیں گے تو وہ شاید اب مشکل ہے، یا کم از کم میرے ذہن میں کوئی اس کا واضح راستہ نہیں ہے. واضح راستہ افراد کے لیے ہے، اور اسی سے امید ہے فرد بدلتا ہے تو سوسائٹی بدلتی ہے. تو اگر ہم آپ اپنے طور پر اس معاملے میں حساسیت پیدا کر لیں کہ میری سب سے بنیادی چیز یعنی میری آدمیت، میری خودی، وہ بے معنی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ناگوار ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس سے جو ایک حمیت پیدا ہوگی وہ حمیت ہمیں بچائے گی.
ورنہ دلیلیں دینے سے یا ایک کاؤنٹر نیریٹو پیدا کرنے سے یہ نہیں ہوگا. یعنی محض ذہن سے یہ سب نہیں ہوگا جب تک ایک بڑا فیصلہ پیشن اور حمیت کی بنیاد پہ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے لیے نہیں کریں گے. تو اس کی بہت امید ہے کہ کچھ لوگ بیزار ہوں گے، وہ مل کے کریں گے، پھر ان سے یہ کام آگے بڑھے گا. لیکن اس کام کے آغاز فرد سے ہوگا. فرد سے ہوگا. اور سر یہ اگر کوئی فرد اپنے تئیں پیشن اور حمیت سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی پہچان کرنی ہے اور اپنی آدمیت کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا بیبی سٹیپس تجویز کرتے ہیں آپ کہ کیا 2 4 5 چیزیں وہ فوری کرے اور روزانہ کی بنیاد پر کرے؟ ہاں بالکل بالکل. ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کیا کرے رات کو، یعنی سونے سے پہلے. محاسبہ ایک ذرا کلیشے جیسا بن گیا ہے، تو اپنے دن کا جائزہ لیا کرے اور اس دن میں جو کچھ اس نے کیا اور سوچا ہے اس کو جیسے ریوائنڈ کر کے ایک مرتبہ دیکھا کرے، اور اس دیکھنے کے نتیجے میں اپنے احساسات کی نگرانی کرے کہ مجھے اپنے آپ کو یہ کرتے دیکھ کر اطمینان ہو رہا ہے یا شرمندگی ہو رہی ہے. تو یہ جو اطمینان، خوشی اور شرمندگی، یہ اگر روزانہ میں بیدار کر لیا کروں اپنے بارے میں، تو اس سے ایک بہت مضبوط شخصیت، یا یوں کہہ لیں کہ میں اپنی نظر میں بہت قیمتی ہو جاؤں گا. دوسرا یہ کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں کسی کے کام نہ آئے آدمی. مطلب ہر آدمی یہ کر لے کہ مجھے کسی نہ کسی کے کام آنا ہے، مجھے کسی نہ کسی کے لیے مفید ثابت ہونا ہے. تو اس کے مواقع ہر آدمی کو روز ملتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک سیکریفائس پیدا کرے گی، ایک ہیوملٹی پیدا کرے گی، اور اپنے ہونے کے احساس میں ایک طمانینت پیدا کرے گی کہ میں ایک مقصدی زندگی گزار رہا ہوں. ہم لوگ جس تہذیبی در و بست کے ہیں، ہمارے لیے شاید یہ آسان ہو، اور میری رائے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے اپنی اپنی ہیومینٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ماں باپ سے اپنے تعلق کو غور سے دیکھو. ان کے ساتھ اگر عاشقانہ تعلق نہیں محسوس ہوتا تو آپ اس قدر انسان ہونے میں ناکام ہیں. یہ بات ایسی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمیت کے تحفظ کی ضامن ہے. باقی چاہے لاکھ کمزوریاں ہوں، آپ یہ غور کر میں دیکھوں یا جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو دیکھے ہی دیکھے، جس کے نہیں رہے وہ بھی اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ اگر عاشقانہ تعلق نہیں ہے، یعنی کہ وہ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ ایسے مقناطیس جو مجھے ایک موڈ آف سیلف ہوڈ میں نہیں رہنے دیتے، جو میری خودی کو منجمد نہیں ہونے دیتے. وہ روز میں اپنے آپ کو ایثار کرتا ہوں، روز ایک نئی خودی کو پاتا ہوں جو پہلے سے زیادہ میننگ فل اور فلفلنگ ہوتی ہے. تو جس کو اپنے آپ کو چھوڑ کے نئی نئی حالت میں، زیادہ مکمل حالت میں پانے کا تجربہ نہیں ہے، وہ مطلب آدمیت کے کچھ حقیقی مطالبات پورے نہیں کر رہا. تو ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے، ظاہر جب ہی دیکھیں نا قرآن نے بہت بڑے لفظوں میں یہ بتایا ہے. تو یہ لوگ آپ کو ایک تو صحیح معنوں میں ہمبل بناتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو آپ سے جیسے کھینچے رکھتے ہیں. مطلب ایک اٹیچڈ ڈیٹیچمنٹ یا ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ میں اپنے ساتھ رہنے کے لائق بنا دیتے ہیں. اس سے بڑا جو ہے وہ احساس خودی یا تصور خودی ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ بیک وقت ہوں.
یعنی میں اپنے سے متعلق ہوں اپنے سے زیادہ ہو کر. تو یہ ماں باپ میں یہ کشش ہے. تو یہ اگر اب اس میں تو کوئی تکلف نہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے الگ سے مجاہدہ کرنا پڑے. صرف یہ کہ یہ سب چیزوں نے ہمیں رشتوں کے قلبی حقوق پورا کرنے کے لائق نہیں چھوڑا ہوا. تو اپنے تعلقات اور خصوصاً رشتوں کے قلبی حقوق پورا کرنے کی طرف توجہ دیں، اور ان حقوق کا آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. وہ بس اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ بتائیں کہ یہ جو میرے اندر جو ہے وہ چیزیں وہ پوری طرح سجی بنی ہوئی رکھی ہیں یا باسی ہو چکی ہیں. تو اس کا ایک راستہ یہ اچھا یہ کیونکہ میں تو برسوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ تعلق کو سب سے زیادہ اہمیت تو ذہانت وغیرہ سب چیزوں سے زیادہ اہمیت ہے تعلق کی. تو وہ تعلق جو ہے نا وہ ایک ویو آف سیلف لیسنس میں رکھتا ہے. تو وہی انسانی خودی وہی ہے نا کہ جو سیلف لیسنس سے تعمیر ہوتی ہے. تو یہ میں جن لوگوں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی نا، تو ایک تو کوئی ناکام نہیں ہوا. یہ میرے پاس کوئی 50 آدمیوں کا سمجھے ہوگا، کوئی ناکام نہیں ہوا کیونکہ اس نے اپنی نیچر کو بیدار کیا نا. تو اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا. اور دوسرے یہ کہ ان کی شخصیتیں بدل گئیں اور ان کو انفرادیت حاصل ہونے لگی. ایسے 50 نمونے نوجوانوں میں ہیں. تو یہ کر کے دیکھیں مطلب. سر انفارچونیٹلی جن کے والدین حیات نہیں ہیں تو وہ ایک یہ جو عاشقانہ تعلق کی آپ نے بات کی والدین کے ساتھ، وہ اس کو کس طرح سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ فوت بھی ہو چکے ہیں تو دیکھے کہ کتنے دن سے یاد نہیں آئے. وہ ورفتگی محسوس ہوتی ہے یعنی کتنے دن سے یاد نہیں آئے. اب میری والدہ تو میں تو 12-14 برس کا تب فوت ہوں، تو میں ان کی قبر پہ گیا 16-17 برس کی عمر میں، تو مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ پتہ نہیں کیوں اس طرح. تو حالانکہ میں بہت ضبط کے ساتھ رہا تھا، بھائی بہنوں کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوگا. تو اسی طرح یہ کہ اچانک جیسے رونا آ جاتا ہے، اچانک ہنسی آ جاتی ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے آپ کے آنسو گرنے لگیں گے. اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کی یاد ہنسانے رلانے والی ہونی چاہیے، جذباتی وابستگی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے تو بہت یہ پتھرایا ہوا آدمی ہے. پتھرایا ہوا. سر یہ جو والدین کے ساتھ آپ نے تعلق کی بات کی، اگر اس کو کسی مثال سے واضح کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسی بہت مثالیں دیکھی ہیں بیٹوں بیٹیوں میں والدین کے لیے کہ جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیڈیل ہیں مثالیں. جمیل الدین علی صاحب مشہور شاعر اور لوہارو فیملی کے وارث یعنی نواب زادے تھے، اور انتہائی خوش شکل، بہت زیادہ خوبصورت آدمی اور بہت زیادہ رنگین مزاج اور یہ سب چیزیں لگی ہوئی تھی ان کے ساتھ. تو ان کی والدہ ان کے ساتھ تھی، مطلب ان کے بڑھاپے تک. تو جب مطلب یہ شاید 70 برس کے ہوں گے تو ان کی والدہ فوت ہوئیں. تو ان کی والدہ کو ایک ایسا مرض ہو گیا کہ جس میں بہت زیادہ تعفن پیدا ہوتا تھا، تو وہ اٹینڈنٹ بھی نہیں رہ پاتے تھے اور ان کو 24 گھنٹے نگہداشت کی ضرورت تھی. جمیل الدین علی اس زمانے میں نیشنل بینک میں تھے اور بھی ان کی مصروفیات تھی. وہ سب انہوں نے ترک کی اور 6 مہینے سے زیادہ عرصہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بند رہے.
اس کمرے میں رہے جہاں نرسز چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی، اور ان کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ مطلب یوں سمجھنے کہ جب وہ باہر نکلے ہیں تو وہ خود جیسے مرنے والے ہو چکے تھے. تو والدہ ان کی ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور دوسرے یہ کہ ایک بہت بڑے شاعر محب عارفی صاحب، اور یہ بہت دنیا میں کامیاب آدمی بھی، سیکرٹری وغیرہ رہے تھے، ان کی والدہ بھی ان کے بڑھاپے میں فوت ہوئی ہیں. تو میں نے جس طرح کی خدمت ان کو کرتے دیکھا ہے، یعنی یہ اسلام آباد میں رہتے تھے، والدہ کراچی میں تھیں، تو یہ جس طرح بے چین رہتے تھے اسلام آباد میں اپنی والدہ کے لیے، یہ دوسری طرح کی مثال دے رہا ہوں کہ ان سے 1 گھنٹہ نہیں گزر پاتا تھا اپنی والدہ کے بغیر. جو لوگ بھی اسلام آباد میں ان کو دیکھتے تھے تو یہ بیچ بیچ میں بھرتے تھے. تو بے تکلف کوئی آدمی نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ یہ بیچ بیچ میں کیا، تو کہتے تھے کہ والدہ یاد آتی ہیں. اور والدہ ان کی اچھی حالت میں، خوب صحت مند اور بہت اچھے طرح رکھی گئی، مطلب پوتوں میں اور بھی بیٹوں میں. لیکن یہ روزانہ میرا خیال ہے کہ 1 مرتبہ تو روتے ہوں گے اپنی والدہ کو یاد کر کے، جن سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، جن کی سب خیر خبر، جن کی طرف سے پورا اطمینان تھا انہیں، لیکن یہ کہ ان سے دور ہوں. یہ جو عاشقانہ وارفتگی کی بات ہے نا، وہ سر یہ جو آپ نے مثال دی ہے، یہ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی ہی irrelevant سی لگتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں پر غلط سمت میں چلے گئے. وہی ہے کہ ہم ڈی ہیومنائز ہوتے جا رہے ہیں. بھئی وہ ان کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی، وہ اس کا میں شاید نہیں، لیکن وہ بتایا کہ وہ بیرونی دوروں پہ نہیں جاتے تھے والدہ کی وجہ سے. یعنی ان کا کام بھی اس قسم کا تھا کہ باہر جانا پڑتا تھا، یعنی جانا چاہیے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے تھے. صرف اس وجہ سے ان کو ایک وہم سا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی خبر آ گئی کہ بیمار ہیں یا یہ ہے تو میں فوراً پہنچ سکتا ہوں یا نہیں. تو سر یہ وہم یا اس حد تک جو اٹیچمنٹ جو آپ نے ابھی ذکر کی، کیا یہ نارمل ہے اور یہی تقاضا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے؟ بھائی یہ باتیں آج عجیب سی لگ رہی ہیں. یہ باتیں اگر میری نوجوانی میں ہو رہی ہوتی نا تو سب لوگ ایسے سنتے کہ ہاں یہ تو ظاہر ہونا ہی چاہیے، یہ کوئی بہت بڑے کارنامے تھوڑی ہیں. یہ آج لگ رہا ہے کہ یہ قصے کہانیوں irrelevant لگ رہی ہیں باتیں. اور مطلب ممکن نہیں ہے. مطلب آج کا لڑکا یہ سوچتا ہے کہ یہ سب تو ممکن ہی نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی کام وام تو تھا نہیں. تو یہ بھائی اسی میں لگے رہتے. سر آپ نے آدمی اور آدمیت کے لیے تعلق اور شعور تعلق کی بات کی، تو ایک جو بڑا سیلف لیس تعلق ہوتا تھا دوستی کا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں دوستی بھی ان سے سمجھا جاتا ہے کہ رکھے جن سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ دوستی کا جو تعلق ہے، یہ آدمی کو آدمی بنائے رکھنے میں کس قدر اہم ہے، اور دوستوں کی جو مطلب سلیکشن ہے، انتخاب ہے، وہ کیسے ہو؟ کیونکہ آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تعلق رکھنا ہے تو اس سے رکھیں جس سے کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو کیا یہی معیار ہے یا یہی ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، وہ معیار بھی بتا دیں. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلق پیشن کے بغیر یہ وہ سچا نہیں ہے. تو پیشن اگر کسی بھی تعلق میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیلف لیس تعلق ہے، اس میں کوئی فائدہ نقصان آدمی نہیں دیکھ رہا. تو دوستی میں پیشن کا اظہار زیادہ ہے. جیسے والدین کے ساتھ تعلق یا اساتذہ کے ساتھ تعلق یا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، اس میں آدمی کو جذبات کے اظہار کا موقع کم ہے. یہاں ذمہ داری غالب ہے.
لیکن یہ کہ دوستوں کے تعلق میں آپ پوری طرح اپنے آپ کو ایکسپریسڈ حالت میں رکھتے ہیں، مطلب جیسے آپ محسوس کر رہے ہیں ویسے ظاہر کرتے ہیں. تو یہ آج ایسا دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو دوست بھائی میں عرض کروں کہ میرے دوست ہیں منظر امام، اب آج کل بیمار ہیں، اللہ جلدی اچھا کرے. تو یہ میرے گھر سے 2 میل کے فاصلے پہ رہتے تھے، نوجوانی کا وقت تھا، یہ بے روزگار، ہم بھی بے روزگار. تو یہ آتے تھے صبح، اپنے بھائی کا ایک سگریٹ چرا کے یہ آدھا پی لیتے تھے صبح، اور آدھا سگریٹ بچا کے ناپ کے آتا یہ مجھے لا کے اٹھاتے تھے، کہتے یار سگریٹ پی لو. یہ جو آدھا سگریٹ ہے نا، یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی، اور 2 میل پیدل چل کے ایک آدمی آ رہا ہے. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. میری زندگی اللہ جانتا ہے کہ اپنے دوستوں پر گزری ہے، تو میں دوستی کو جیسے اس کے اندر سے پہچانتا ہوں. صحیح. دوستی کسی سے ہو جانا یہ ایک اتفاقیہ امر ہے یا یہ بڑی کیئرفل سلیکشن ہوتی ہے؟ اور اگر یہ کیئرفل سلیکشن ہے، انتخاب ہے، تو اس کے معیارات کیا ہیں؟ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کسی سے دوستی کرنے میں یا کسی سے تعلق توڑنے میں؟ تعلق کی اہمیت پہ تو آپ نے بات کی، لیکن آج کی جنریشن بات کرتی ہے بہت زیادہ تعلق ختم کرنے پہ، کہ یہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو. تو وہ ٹاکسیسٹی جو ہے اس پر آپ ضرور بات کیجئے کہ کن کیفیات میں، کس طرح کے سرکمسٹانسز میں آپ کو تعلق ختم بھی کر دینا چاہیے یا نبھاتے ہی چلے جانا چاہیے چاہے اس میں اذیت ہی ہو. ہاں نہیں، ایسا نہیں، دوستی کبھی باعث اذیت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچ رہا ہو، اس سے وہ تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن وہ اذیت نہیں بنتی وہ تکلیف، یا وہ کچھ میرے ساتھ وہ کر رہا ہو، میرا استحصال بھی کر رہا ہو، تو وہ اذیت نہیں ہوتی، وہ بس شکایت کی طرح ہو کے گزر جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ دوستی فیصلہ کر کے نہیں ہوتی، یعنی دوستی وجود میں اچانک آ جاتی ہے. جیسے 2 آدمی ملے، ہو سکتا ہے کہ پہلی ملاقات میں دوست بن جائے، یا اکثر یہ کہ آپ ساتھ رہتے ہیں، کلاس فیلو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس کے بعد کچھ خوبیاں آپس میں کھلتی ہیں اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں کوئی ایسی کشش ہوتی ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لے جاتی ہے. اس کا تجزیہ نہیں ہو پاتا، مطلب وہ غرض کی بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، میں اس سے یہ فائدہ اٹھا لوں، یا یہ بہت نیک ہے، اس کے ساتھ رہ کے نیک بن جاؤں. یہ ایک طرح کا جیسے وہ تار مل جاتے ہیں نا، اسپارک ہو جاتا ہے، میرے تجربے میں اس طرح ہے. لیکن جب آدمی کا ایک حلقہ احباب بن جاتا ہے تو اس میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ کسی وقت جو ہے وہ ترک تعلق کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو میرے خیال میں تعلق کے شعور کا ہی یہ ایک بلٹ ان تقاضا ہے کہ ترک تعلق کے لیے بھی، ترک تعلق کی سچویشن آ جائے تو تعلق ترک کیا جا سکے. وہ دوسری چیزیں ہیں. مثال طور پر میں دوست ہیں، وہ ان سے مجھے لگے کہ یہ شراب کی عادت ڈال دیں گے، کوئی بری عادت ڈال دیں گے، تو میں اس کی محبت محسوس ہوتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دوں گا. یا یہ کہ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے محلے میں یا لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا، تو وہ میرا دوست ہوگا ماضی میں، لیکن میں اسے چھوڑ دوں گا. تو یہ جو ترک تعلق کا فیصلہ ہے یہ بھی سیلف لیس ہو کے کرنا چاہیے، یہ اخلاقی بنیاد پہ کرنا چاہیے. تو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ آپ، برے لوگوں سے تعلق تو پیدا ہو جاتا ہے ان کی برائی سے بے خبر رہتے ہوئے،
لیکن جب خبر ہو جاتی ہے تو اس وقت ترک تعلق ضروری ہے. یعنی اس وقت ترک تعلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کا قیدی نہیں ہوں. دوستی کوئی مزے لینے کی چیز نہیں ہے. دوستی ایک ایسی ذمہ داری بھی ہے جو اپنی نوعیت میں اخلاقی ہے. اس میں خیر اور شر اور اچھے اور برے سب کی تمیز برقرار رہے گی، بلکہ حاکم رہے گی. وہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ ہے، لیکن اس میں مجھے اطمینان ہے نا کہ میں نے اب خود غرضی سے اسے نہیں چھوڑا ہے. اس نے مجھ سے تعلق کی یہ قیمت دینے سے انکار کیا ہے. تو اور پھر دوسری ایک اور بات ہے، ترک تعلق مشکل لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے یوں نکال کے پھینک دیا. اگر ترک تعلق مشکل لگے تب ترک تعلق آپ نے انسانوں کی طرح کیا ہے. ترک تعلق کا صدمہ بھی ہوتا ہے نا. وہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسا آپ نے فرمایا یہ اصولی بات یہ ہے کہ آج کل کا آدمی مطلب یہ کہ تعلق کو ٹاکسک کہنا یہی ایک بہیمانہ بات ہے. تعلق ٹاکسک کا لفظ الگ مزاحم کریں، تعلق ایک دوسرے کو مجذوب بنائے رکھتا ہے. تو یعنی میں اپنے آپ سے بالکل غافل ہوتا ہوں اپنے دوست کی موجودگی میں. تو یہی اس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ٹاکسک ہو گیا یہ تعلق. تو کاش یہ لوگ کم از کم ٹاکسک ہی بنا لیں کسی تعلق کو. تو ایسا نہیں، ہمارے یہاں بڑے احوال جو ہیں نا وہ بہت زیادہ گھٹیا بنا ہے، ولگرائز کر دیا ہے. اب یہ ایک حال ہے ہمارا کہ آپ ہیں تو میں نہیں ہوں، تو اور آپ نہ ملیں تو میرا دل بیتاب رہے. ہم اپنے دوستوں کا گھنٹے گھنٹے بس اسٹاپ پہ انتظار کرتے تھے. اس نے کہا بس پہ آؤں گا، اب لگے ہوئے ہیں وہاں ٹہل رہے ہیں، اور بیتابی سے بے چینی سے اس کا جس سے کل ملے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ بڑا وقفہ آ گیا. تو یہ نیچرل ہے سر. دوستی کے ساتھ ایک محبت کے تعلق کی بھی اگر ہم یہاں پہ بات کریں عجیب، تو وہ ایک دانستہ تعلق ہے، غیر دانستہ ہے، اور اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ اس کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ ہمارے سسٹم میں ہے نا. یعنی کہ آدمیوں میں تعلق کے لیے درکار ایک احساساتی پیٹرن جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سسٹم میں ہے. وہ ہمیں اس کا الگ سے ارادہ نہیں کرنا پڑتا. یا تو تعلق ہے یا نہیں ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں. تو اگر تعلق ہے تو میرے اندر دوسرے کی طرف لپکنے کا جتنی بھی قوتیں موجود ہیں وہ اس وقت حرکت میں آ جاتی ہیں. وہ کوئی میرے کہنے سے تھوڑی آتی ہیں، وہ خود بخود آتی ہیں. یہی میرے انسان ہونے کا ثبوت ہے نا، کہ انسان ہونے کا مطلب ہے کہ میرے اندر ہیومن آرڈرنگ جو ہے وہ جاری ہے. تو باقی یہ کہ کچھ سلیکشنز ہوتی ہیں کہ جیسے ارادے سے تعلق ہوتا ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کا آغاز کہ بھئی آپ سے میں یہ سیکھ لوں، آپ سے میں یہ اخلاقی فائدہ، روحانی فائدہ یا دنیاوی فائدہ جو بھی ہے وہ معروف طریقے سے، مطلب بالکل اوپن رکھ کر، آپ کو دھوکہ دے کر نہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، وہ یہ کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کا مرید ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ ارادی تعلق ہوتا ہے. جس تعلق کی اساس اخلاقی ضرورت پر ہو وہ ارادی ہوتا ہے. لیکن یہی تعلق آخر میں محبت اور بے اختیارانہ جو احوال ہیں ان میں بدل جاتا ہے. وہ ایک فطری عمل ہے. اچھا سر، ہم بات تعلق کی اور صحبت کی کر رہے ہیں آدمیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنی خود شناسی کے لیے، نو یور سیلف یا نو دائی سیلف کی بات کر رہے ہیں. تو سر اس سارے پروسیس میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے صوفیزم کا، صوفیاء کا بھی،
خانقاہوں کا بھی کہ جہاں لوگ آتے تھے اور اس صحبت سے سیکھتے تھے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو نظام ہے اس کی کسی قسم کی کوئی افادیت برقرار یا باقی رہ گئی ہے، یا کیا رول اس سسٹم کو پلے کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خانقاہی نظام یا صوفیزم اپنا رول پلے کر رہا ہے کہیں نہ کہیں آدمیت کو محفوظ رکھنے میں، صحبت کے تعلق کو بچانے میں؟ دیکھیں، مذہبی اداروں میں صرف تصوف ایسا تھا جس نے انسان کی اس درجہ، یہ جو جوہر انسانیت ہے، اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا. ان تمام مذہبی روایتوں میں تصوف کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ یہ ایک معاشرتی اور جذباتی وجود بنانے کی تربیت دیتے تھے، بننے کی جو ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آج تصوف اپنے اسی نظام خانقاہی کے ساتھ آج بھی اتنا مفید اور اتنا پازیٹیولی افیکٹو ہے، تو میرے خیال میں نہیں ہے. یہ موضوع ذرا تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ہیں جگہیں جو میرے علم میں بھی مشاہدے میں ہیں کہ جہاں آدمی جا کے وقت گزارے تو وہ اس کے لیے مفید ہے، اس کی آدمیت کے لیے مفید ہے. ایسے بزرگ ہیں جو تصوف کے ادارے میں ایسے لوگ ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑے ہیں. اگر آپ چند ایک کا نام یہاں لینا چاہیں. میں تو بھائی اب پہلے مشورے دیتا تھا، اب صرف ایک صاحب کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ کسی کا اگر مزاج صوفیانہ ہو اور وہ شیخ ڈھونڈ رہا ہو تو میں اسے مشورہ دیتا ہوں حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب کا. وہ ملتان میں ہوتے ہیں اور باول نگر میں، کہ بھئی ان سے جا کے تعلق پیدا کر لو. ایک آدمی، میرے مطلب بہت ہوں گے لیکن میرے علم میں یہ ایک اب مطلب پرانے صوفیوں کے نمونے پر ہیں اور پرانے احوال کے حامل بھی ہیں اور اسے منتقل کرتے ہیں. یہ کیونکہ میرا مشاہدہ ہے اور میں ملا نہیں آج تک ان سے، مطلب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی ان کے سلسلے کو میں نے آج تک انہیں دیکھا نہیں ہے. اچھا، جن سر احوال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یا کوئی صحبت اختیار کرنا چاہے کسی صوفی کی یا مرد حق کی، تو کیا پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں جو دیکھنے چاہیے صحبت اختیار کرنے سے پہلے آپ کے خیال میں؟ دنیا کی محبت نہ ہو اور سب بات کی باتیں ہیں. پہلی دیکھیں کہ وہاں نذرانوں کا کلچر تو نہیں ہے. دیکھیں، پیسہ لینا ایک غیرت کے خلاف عمل ہے. پیسہ کیوں لے رہا؟ یا بڑا تحفہ لینا یہ آدمی کی حمیت کے خلاف ہے کہ اسے قبول کرے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں، مطلب ہر آدمی جانتا ہے یہ. تو جہاں یہ سب ہوتا دیکھے وہ وہاں سے دور رہے. اس میں لازم ہے کہ جو جس طرف جائیں وہ آدمی یا تو زاہد ہو اور یا پھر یہ کہ وہ اپنے کسب پر مطلب اپنا خرچ خود اٹھاتا ہو. صحیح. ہاں، میں اب تو اگر پھر اگر اس میں ہو گیا کہ وہ تو تصوف کم جانتے ہیں، علم کم ہے، تو بھی ٹھیک ہے، اچھی صحبت حاصل ہو جائے گی. جیسے آج کے دور میں تو ہر چیز ہی کمرشلائز ہو گئی ہے، صوفیزم کیا، مذہب کیا. لیکن اگر ہم آج کی جنریشن کی بات کریں نا، تو کچھ ٹرمز ہیں جو بہت زیادہ کوائن ہوتی ہیں بار بار، جس میں جیسے فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے، کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور ارلی ریٹائرمنٹ، کہ آپ زندگی میں جو بھی کریں وہ پیسے سے ڈرائیو نہ ہو رہا ہو، اور پیسے کی اہمیت بھی اس طرح سے کہ کامیابی کا واحد معیار اور ڈیفینیشن جو ہے وہ پیسہ رہ گیا ہے.
اور یا پھر دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے فلاں جگہ سیٹل ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، فلاں پا لی اس نے جو وطن عزیز سے نکل گیا، یا پیسہ زیادہ کما لیا فلاں نے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو سر یہ جو معیارات ہیں یہ کس طرح سے بن گئے ہیں، اور یہ کیا کسی بھی کامیابی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ اور یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے کہ میں اتنا مالی طور پر خود مختار ہو جاؤں کہ میں اب ساری زندگی کچھ بھی کروں مجھے فکر نہ ہو پیسہ کمانے کی، یہ ایک نیچرل ہے، یہ ہم نے اپنی پچھلی نسل میں نہیں دیکھا۔ وہ تو کہتے تھے کہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ بس 20 سال کی عمر میں اتنا کما لوں کہ اس کے بعد میں صرف اپنے طریقے سے زندگی گزاروں، خرچ کروں، اور فائنینشلی انڈیپینڈنس کی ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو ان دو تین چیزوں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ رہنمائی کریں۔ دیکھیں یہ جو والی بات ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس، یہ نیچرل ہے، یہ خواہش بشرطے کہ بعض حدود میں رہے۔ تو لیکن آج کل جو وہ پیسے کا تصور ہے اور کتنا چاہیے، یہ جو کتنا پیسہ مجھے چاہیے، یہ بہت غیر حقیقت پسندانہ بھی ہے اور بہت سنگ دلی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو بس الگ، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایک محفوظ زندگی گزارے، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اتنا وہ کرتا رہے۔ لیکن آج کل چیزیں اس طرح نہیں ہیں، آج کل ہر چیز لمٹ لیس ہے، مطلب جو چیز بھی مجھے چاہیے وہ لمٹ لیس ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور دوسرا خیر اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پیسے جہاں ایلون مسک جو ہے وہ بڑے آدمیوں کی صف میں دکھا جائے تو وہاں کیا تصور رہ جائے گا؟ یعنی آج کے آدمی کے لیے آئنسٹائن بننا اتنا پرکشش نہیں ہے جتنا ایلون مسک بننا، بل گیٹس بننا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں، اور وہ نقصان ماڈل سیلف کا ہے، سوشل سیلف کا ہے، اور ایک وہ جو ہے خود ایسینشیل سیلف کا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اگر کبھی ہمیں موقع ملا نا تو ہم صرف موجودہ زندگی پہ گفتگو کریں کہ ہم یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسی شخصیتیں بن رہے ہیں، اور اس پر روک لگانے کا کوئی راستہ رہ گیا ہے۔ تو یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک موضوع بنا لیں کہ ڈی ہیومنائزیشن کا خطرہ، تو اس میں یہ اے آئی وغیرہ سب پر جیسے جم کر اور یکسو ہو کے بات کرنی چاہیے۔ آج کل یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ بھی کچھ سوچ سکتے ہیں وہ پرانے مسائل میں الجھنے کی بجائے اس وقت یہ جو ایک سائبر ایولیوشن کا عنوان جسے دیا جا رہا ہے، اس پہ غور کریں اور اس پر کوئی رائے بنائیں۔ تو کبھی اللہ کرے آپ کسی اور ماہر جو ہوں اس میں ان سے کیجیے ضرور، کیونکہ اب یہ مرنے جینے کا مسئلہ ہے۔ سر ڈی ہیومنائزیشن کے جو خطرات ہیں ان پہ ہم آپ سے بھی بات کریں گے، اور ہم نے آپ نے اجازت دی کہ کچھ اور نشست بھی ہم تصوف اور ادب کے حوالے سے بھی کریں گے۔ آج ہم پروگرام کو ٹورڈز اٹس اینڈ لے کے جا رہے ہیں، تو سر آخر میں کچھ ریپڈ فائر کی طرح کے سوالات ہیں، مختصر سوالات جن کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر جوابات اگر آپ دے سکیں تو۔ سر سب سے پہلے احمد جاوید صاحب زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ موت بھی جس کے تسلسل میں رکاوٹ نہ بنے وہ زندگی ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی کا نصب العین کیا ہے آپ کی نظر؟ ہاں، مطلب یہ میرے لیے پوچھ رہے ہیں جی، کہ میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کا نصب العین کیا ہے ہیومن لائف کا؟ ایک ہے کہ میں پرسنل بتاؤں، ایک ہے کہ ہیومن لائف۔ سر میں چاہوں گا آپ دونوں بتا دیں۔
میں چاہوں گا کہ آپ دونوں بتائیں. ہاں، ہیومن لائف کا مطلب ہے کہ میں ایک نصب العین کے لیے اپنی تمام چیزیں چھوڑنے پر خوشی سے آمادہ رہوں. تو یہ ہیومن لائف ہے. اور دوسرے کہ اس کا انر جو آرڈر ہے وہ ہے کہ میں کسی پر ہر وقت نثار ہوتا رہوں. یعنی کہ میں صرف اس طرح نہیں لینے والا نہیں بنوں، بلکہ یہ کہ میں خود کو دیتے رہنے کے مواقع ڈھونڈتا رہوں، خود کو دینا. تو میری نظر میں تو یہ مقصد زندگی ہے، اور اس کے بغیر زندگی ہیومن نہیں رہتی. تو پھر جیسے جدید اصطلاح میں کہیں تو اپنے ہونے کو آتھینٹک بنانا، ہائیڈگر کی اصطلاح ہے یہ، آتھینٹک بینگ بننا. یعنی جسے دوسرے تصدیق کریں کہ آپ ہیں. یہ میں ہائیڈگر کی بات نہیں کر رہا، اپنے طور پر کر رہا کہ دوسروں کا ہونا آپ کے ہونے سے جیسے زیادہ بامانی، زیادہ آرام دہ ہو جائے. تو آپ کا ہونے کے نظام میں ایک بڑی ضرورت بن جائے. آپ کے نہ ہونے سے ہونے کا تصور ڈسٹارٹ ہو جائے. اینڈ سر، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ کامیابی کیا ہے؟ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اخلاقی اطمینان. خوشی کیا ہے؟ ہیپینس، واٹ از ہیپینس؟ خوشی اس کو پانے کا نام ہے جسے پایا نہیں جا سکتا. اب یہ میں پرسنل ذوق کی بات کر رہا ہوں. خوشی ظاہر ہے کچھ گین کرنے سے ہوتی ہے. تو میری نظر میں اس کا اگر ایک فقرے میں جواب دیا جائے تو خوشی ایسے کو پانا ہے جسے پایا ہی نہیں جا سکتا. یعنی اس کا پایا نہ جا سکنا اس کے پانے کے احساس پر بھی غالب رہے. جو اسے پا لینے کے احساس کو الاؤ کرتا ہے، دعوے کو الاؤ نہیں کرتا ہے. یہ خوشی ہے. حسن کیا ہے؟ جو اندیکھا دکھا دے. یعنی ایسا دیکھا ہوا جو اندیکھے کی پریزنس میں مجھے فراہم کرتے. تو ہر وہ نون حسین ہے جو ان نون کو پریزنس میں لے آئے. ہر وہ منظر ہر وہ فارم حسین ہے جو ان سین کو سیبل بناتے. یعنی سیبل بنانے کا ایک وہ ان سین کی بس ان سین کا حضور پیدا کر. حسن نام ہے غائب کی پریزنس کا. مطلب اب یہ اپنے ذاتی باتیں کر رہا ہوں. مطلب سر، انتہائی صبر اور انتہائی شکر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں، یہ ایک ہے انتہائی صبر اور انتہائی شکر. یہ دو الگ چوٹیاں نہیں ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے احساس وفاداری. یہ ہے تکلیف ہی راحت ہے یہ کہہ سکنا. یہ انتہائی شکر و صبر ہے. اور کیونکہ صبر و شکر یہ مذہبی اصطلاحیں ہیں تو اس کو جو ہے یہ کہیں گے کہ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں سراپا شکر ہوں، اور جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میں سراپا صبر ہوں. صبر و وفاداری کو کہتے ہیں. تو یا یوں کہہ لیں کہ دونوں کا ذائقہ ایک ہو جائے تو آپ شکر اور صبر دونوں کی مشترکہ انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. سر، اپنی کوئی پسندیدہ کتابوں کے نام بتا دیجیے. ہمارے یہاں لٹریچر میں کلیات میر میری پسندیدہ ہے. فارسی میں دیوان شمس اور دیوان حافظ بہت پسندیدہ ہے. فلسفے کی کتابوں میں
پسندیدہ ڈائیلاگس ہیں افلاطون کے اور وٹگنسٹائن کی تحریریں. وہ تنقید میں ٹی ایس ایلیٹ کے ناولز میں داستویوسکی کا ہر ناول، تو افسانوں میں کافکا. سر کنٹمپریری رائٹرز میں سے اگر کسی کو آپ اس لسٹ میں رکھنا چاہیں. محمد سلیم الرحمن صاحب، ان کی نظمیں، احمد مشتاق صاحب کی شاعری، وہ اب سب کی کلیات چھپ گئے نا، کنٹمپریری جو زندہ ہیں. سر ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو اگر کوئی میسج ایک دینا چاہیں اسپیشلی یوتھ کے لیے، تو وہ ایک میسج کیا ہوگا؟ کوئی ایک چیز اگر آپ ایڈوائز کرنا چاہیں یا میسج دینا چاہیں. وہ تو میسج تو وہی ہے کہ دوبارہ آدمی بننے کی ذمہ داری اٹھاؤ. یعنی اب ری ہیومنائز ہونا ہے، اس ضرورت کو نوجوان محسوس کریں. مطلب یہ بہت زیادہ میری نظر میں بہت ضروری میسج ہے. لیکن ویسے یہ کہ تمام تعلق کے حقوق جذبات کے ساتھ ادا کرو. یہ کر کے دیکھو تو انشاءاللہ سب لوگ دعائیں دیں گے مشورہ دینے والے کو. سب حقوق جذبات کے ساتھ ادا کرو. تعلق جتنے بھی نظام تعلق ہے اسے اپنے احساسات سے شاداب اور تر و تازہ رکھو. تو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے جو بھی اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوا نا، وہ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. وہ اتنا دل سے دعا دے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری بہت. مجھے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ بہت اچھے سوالات تھے. اور اللہ کا شکر، میں نے بھی کوشش کی، اللہ جانے کہ کامیابی ہوئی یا نہیں، کہ زیادہ باتیں عام فہم ہوں. تو انشاءاللہ آگے کریں گے علمی یا بہت تکنیکی پروگرام بھی. میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ ضرور فلسفیانہ یا اس طرح کے. لیکن آج آغاز کے طور پہ یہ بہت اچھا آپ نے جیسے وہ ترتیب دیا سوالات وغیرہ، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویورز، آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز. میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اگر احمد جاوید صاحب سے آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی تو آپ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.